کیا کسی ریاست کی اصل طاقت اس کی فوج یا معیشت نہیں بلکہ اس کی عدالتی صلاحیت خاموشی سے طے کرتی ہے؟ ہم اکثر ریاستی طاقت کو نظر آنے والی چیزوں میں تلاش کرتے ہیں، مگر حکمرانی کا اصل امتحان وہاں ہوتا ہے جہاں فیصلے جذبات سے نہیں بلکہ اصول سے کیے جاتے ہیں۔ عدالتی صلاحیت دراصل وہ جگہ ہے جہاں ریاست اپنے وعدوں کو حقیقت میں بدلتی ہے۔ اگر قانون صرف کتابوں میں موجود ہو اور اس پر عمل کروانے والا نظام کمزور ہو تو ریاست کی پوری مشینری آہستہ آہستہ غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے عدلیہ کی صلاحیت کوئی الگ ادارہ نہیں بلکہ پوری گورننس نظام کی رفتار اور سمت کو خاموشی سے کنٹرول کرتی ہے۔ ریاستی فیصلے حقیقت میں کب تبدیل ہوتے ہیں؟ ریاست بظاہر مضبوط دکھائی دے سکتی ہے، وہ پالیسیاں تشکیل دیتی ہے، قوانین منظور کرتی ہے اور اصلاحات کے اعلانات بھی کرتی رہتی ہے، مگر اصل طاقت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب عدالت ان قوانین کو مؤثر انداز میں نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اگر عدالتی نظام سست، غیر یقینی یا بوجھ کا شکار ہو تو قانون اپنی عملی حیثیت کھو دیتا ہے اور ریاستی فیصلے محض کاغذی وعدے بن کر رہ جاتے ہیں۔ ایک تیز، شفاف اور قابل اعتماد عدالتی ڈھانچہ دراصل حکمرانی کا خاموش ستون ہوتا ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ریاستی اختیار کو قانونی جواز اور تسلسل ملتا ہے۔ جب بیوروکریسی کو یقین ہو کہ ہر انتظامی فیصلہ عدالتی جانچ سے گزر سکتا ہے تو سرکاری افسر قواعد کے مطابق کام کرنے لگتے ہیں، اختیارات کا استعمال متوازن ہو جاتا ہے اور اداروں میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب مقدمات برسوں تک زیر التوا رہے، فیصلوں میں تاخیر معمول بن جائے اور انصاف غیر یقینی محسوس ہو تو افسران خطرہ مول لینے سے گریز کرنے لگتے ہیں۔ نتیجتاً فیصلے مؤخر ہوتے ہیں، پالیسی پر عمل درآمد سست پڑ جاتا ہے اور حکمرانی پیشگی منصوبہ بندی کی بجائے وقتی رد عمل میں بدل جاتی ہے۔ یوں ریاست محتاط نہیں بلکہ آہستہ آہستہ فیصلہ سازی کی صلاحیت کھو کر عملی طور پر مفلوج ہو جاتی ہے۔ قانون کی سست رفتار ریاستی اختیار کو کیسے کمزور کرتی ہے؟ جب انصاف بروقت فراہم نہ ہو تو اس کا نقصان صرف متاثرہ شہری تک محدود نہیں رہتا بلکہ ریاست کے مجموعی اختیار اور ساکھ کو بھی کمزور کر دیتا ہے۔ انصاف میں تاخیر دراصل ایک خاموش پیغام دیتی ہے کہ قانون فوری اثر رکھنے والی قوت نہیں بلکہ ایک سست اور غیر یقینی عمل ہے۔ جب معاشرہ یہ محسوس کرنے لگے کہ قانونی راستہ نتائج دینے میں ناکام ہے تو لوگ متبادل ذرائع تلاش کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں غیر رسمی طاقت کے مراکز جنم لیتے ہیں، بااثر افراد ثالث بن جاتے ہیں اور ذاتی تعلقات قانونی اصولوں پر غالب آنے لگتے ہیں۔ کاروباری طبقہ تنازعات کو عدالتوں میں لے جانے کے بجائے نجی نیٹ ورکس، غیر رسمی معاہدوں یا طاقتور شخصیات کے ذریعے حل کرنے لگتا ہے تاکہ وقت اور وسائل ضائع نہ ہو۔ اسی طرح انتظامیہ بھی واضح قانونی فیصلوں کے انتظار کے بجائے وقتی سمجھوتوں اور عارضی انتظامی اقدامات پر انحصار کرنے لگتی ہے۔ نتیجتاً قانون اپنی عملی حیثیت کھو دیتا ہے اور ریاست کا اختیار محض دستاویزات اور بیانات تک محدود ہو جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ایسا نظام تشکیل پاتا ہے جہاں قوانین بظاہر موجود ہوتے ہیں، عدالتی بھی قائم رہتی ہے، مگر فیصلہ کن طاقت غیر رسمی ڈھانچوں کے پاس منتقل ہو چکی ہوتی ہے اور ریاست اپنی حقیقی حکمرانی آہستہ آہستہ کھونے لگتی ہے۔ کیا سرمایہ کاری عدالتوں کی رفتار پر اعتماد کرتی ہے؟ سرمایہ فطری طور پر ایسے ماحول کی تلاش میں رہتا ہے جہاں مستقبل کا اندازہ لگانا ممکن ہو، اور یہ پیشگوئی صرف معاشی پالیسی یا حکومتی اعلانات سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ مضبوط اور قابل اعتماد عدالتی نظام سے جنم لیتی ہے۔ سرمایہ کار کے لیے سب سے اہم سوال منافع کی شرح نہیں بلکہ یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر تنازع پیدا ہو جائے تو معاہدہ بروقت اور منصفانہ طریقے سے نافذ کیا جائے گا۔ جب عدالتوں میں مقدمات برسوں تک زیر سماعت رہے اور فیصلوں کا وقت غیر یقینی ہو تو سرمایہ کاری مالی خطرے کے ساتھ ساتھ قانونی خطرے کو بھی حساب میں شامل کرنے لگتا ہے۔ ایسی صورتحال میں طویل مدتی سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے کیونکہ صنعت، انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی جیسے منصوبے قانونی استحکام کے بغیر ممکن نہیں رہتے۔ کاروبار فوری منافع دینے والے شعبے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جہاں قانونی پیچیدگیاں کم ہو، جس کے نتیجے میں معیشت کی ساحت بدلنے لگتی ہے۔ صنعتی ترقی کی رفتار سست پڑ جاتی ہے، جدت کی حوصلہ افزائی کم ہو جاتی ہے اور معیشت زیادہ تر قلیل مدتی سرگرمیوں تک محدود ہونے لگتی ہے۔ اس طرح عدالتوں کی محدود صلاحیت صرف قانونی مسئلہ نہیں رہتی بلکہ براہ راست اقتصادی سمت کا تعین کرنے لگتی ہے اور ریاست آہستہ آہستہ پیچیدہ اور اعلیٰ قدر والی معاشی سرگرمیوں سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ بیوروکریسی عدالتوں کے رویے سے کیسے شکل اختیار کرتی ہے؟ سرکاری ادارے اپنی ساخت اور رویہ ہمیشہ اس نظام کے مطابق تشکیل دیتے ہیں جو ان کا احتساب کرتا ہے، کیونکہ احتساب ہی ادارہ جاتی رویوں کی اصل سمت طے کرتا ہے۔ جب عدالتی نظام مستقل مزاج، تیز رفتار اور غیر جانبدار ہو تو بیوروکریسی کے اندر ایک واضح قانونی شعور پیدا ہوتا ہے۔ افسران جانتے ہیں کہ ہر فیصلہ کسی نہ کسی مرحلے پر قانونی جانچ سے گزر سکتا ہے، اس لیے وہ قواعد و ضوابط کے اندر رہ کر فیصلے کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس ماحول میں اختیار اور ذمہ داری کے درمیان توازن قائم رہتا ہے، اداروں میں اعتماد
اعتماد بڑھتا ہے اور پالیسی پر عمل درآمد نسبتاً مؤثر انداز میں آگے بڑھتا ہے۔ اس کے برعکس جب عدالتی فیصلے غیر متوقع ہو، مقدمات طویل تاخیر کا شکار رہے یا قانونی نتائج واضح نہ ہو تو بیوروکریسی کا رویہ بدلنے لگتا ہے۔ افسران ریاستی مفاد کے بجائے ذاتی تحفظ کو ترجیح دینے لگتے ہیں تاکہ مستقبل کی قانونی یا انتظامی خطرات سے بچ سکے۔ فائلیں غیر ضروری احتیاط کے باعث رکی رہتی ہے، منظوری کے عمل سست ہو جاتے ہیں اور فیصلہ سازی ایک ذمہ داری کی بجائے خطرہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ نتیجتاً ریاستی مشینری بظاہر متحرک رہتی ہے مگر اس کی سمت دھندلا جاتی ہے، پالیسیاں رفتار کھو دیتی ہے اور حکمرانی مؤثر رہنمائی کی بجائے محض انتظامی بقا کی کوشش بن جاتی ہے۔ سیاسی استحکام کا خاموش محافظ کون بنتا ہے؟ سیاسی تنازعات کسی بھی ریاست کی سیاسی عمل کا فطری حصہ ہوتے ہیں کیونکہ مختلف مفادات، نظریات اور اقتدار کی جدوجہد ہمیشہ اختلاف کو جنم دیتی ہے۔ تاہم کسی ریاست کی اصل مضبوطی اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ان تنازعات کو کس طریقے سے حل کرتی ہے۔ جب عدالتیں مؤثر، تیز رفتار اور قابل اعتماد ہو تو سیاسی اختلافات کا حل آئینی اور قانونی دائرے کے اندر نکل آتا ہے۔ بر وقت اور قابل قبول عدالتی فیصلے طاقت کی منتقلی کو پرامن بناتے ہیں۔ ہارنے والا فریم بھی نظام کو تسلیم کرتا ہے اور سیاسی مقابلہ ادارہ جاتی حدود کے اندر برقرار رہتا ہے۔ اس کے برعکس اگر عدلیہ سیاسی تنازعات کو بروقت حل میں ناکام رہے یا فیصلوں پر اعتماد کمزور ہو جائے تو سیاست عدالتوں سے نکل کر سڑکوں، احتجاجی دباؤ یا غیر رسمی طاقت کے ذرائع کی طرف منتقل ہونے لگتی ہے۔ ایسے ماحول میں قانونی راستہ کمزور پڑ جاتا ہے اور طاقت کا توازن غیر یقینی ہو جاتا ہے۔ ریاستی ادارے جو اصولاً غیر جانبدار، سالس ہونے چاہیے، دباؤ کے تحت کسی نہ کسی فریق کا حصہ بنتے دکھائی دیتے ہیں۔ طویل مدت میں یہ صورتحال حکمرانی کی توازن کو متاثر کرتی ہے، ادارہ جاتی اعتماد کم ہوتا ہے اور سیاسی استحکام مستقل کشمکش میں تبدیل ہو جاتا ہے جس سے ریاست کی مجموعی کارکردگی اور ساکھ دونوں متاثر ہوتی ہے۔ کیا کمزور عدالتی نظام بدعنوانی کو ساختی مسئلہ بنا دیتا ہے؟ بدعنوانی کو اکثر صرف ایک اخلاقی خرابی یا افراد کے کردار کی کمزوری سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت اس سے کئی زیادہ پیچیدہ ہے۔ دراصل بدعنوانی زیادہ تر ریاست کے نفاذ قانون کی صلاحیت، ادارہ جاتی مضبوطی اور احتساب کے مؤثر نظام سے جڑی ہوتی ہے۔ جب قانون موجود تو ہو مگر اس پر عمل درآمد سست، غیر یقینی یا امتیازی بنیادوں پر ہو تو معاشرے میں یہ پیغام پھیلتا ہے کہ خلاف قانون عمل کرنے کا خطرہ کم ہے۔ ایسے ماحول میں افراد ہی نہیں بلکہ ادارے بھی اپنی ترجیحات بدل لیتے ہیں۔ وہ کارکردگی بہتر بنانے، خدمات کے معیار کو بلند کرنے یا عوامی اعتماد قائم کرنے کے بجائے قانونی حالہ، کمزور نگرانی اور پیچیدہ ضابطوں سے فائدہ اٹھانے کے طریقے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ رویہ انفرادی سطح سے نکل کر ادارہ جاتی ثقافت کا حصہ بن جاتا ہے۔ نئی آنے والی قیادت اور ملازمین بھی اسی نظام کے مطابق خود کو ڈال دیتے ہیں کیونکہ انہیں کامیابی کا یہی راستہ نظر آتا ہے۔ چند دہائیوں میں صورتحال یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ قانون کی پاسداری غیر معمولی عمل محسوس ہونے لگتی ہے جبکہ بدعنوانی ایک غیر اعلانیہ اصول کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یوں مسئلہ صرف افراد کا نہیں رہتا بلکہ پورا نظام ایسی ساخت اختیار کر لیتا ہے جہاں شفافیت کے بجائے مفاداتی توازن حکمرانی کا اصل معیار بن جاتا ہے۔ ریاستی اعتماد وقت کے ساتھ کیسے بنتا یا ٹوٹتا ہے؟ ریاست پر اعتماد محض تقاریر، نعروں یا وقتی مہمات کے ذریعے قائم نہیں ہوتا بلکہ یہ شہریوں کے روزمرہ تجربات سے آہستہ آہستہ تشکیل پاتا ہے۔ جب ایک عام شہری کسی تنازع، شکایت یا قانونی مسئلے کے حل کے لیے ریاستی اداروں خصوصاً عدالتی نظام سے رجوع کرتا ہے تو اس کی اصل امتحان وہی شروع ہوتا ہے۔ اگر انصاف کے حصول میں غیر ضروری تاخیر، پیچیدہ طریقہ کار یا غیر یقینی نتائج سامنے آئے تو شہری کے ذہن میں ریاست کا تصور بدلنے لگتا ہے۔ وہ ریاست کو تحفظ اور انصاف فراہم کرنے والے نظام کی بجائے ایک ایسی رکاوٹ سمجھنے لگتا ہے جو وقت، وسائل اور توانائی ضائع کرتی ہے۔ یہ ذہنی تبدیلی صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہتی بلکہ آہستہ آہستہ اجتماعی رویے میں شامل ہو جاتی ہے۔ جب لوگوں کو یقین نہ رہے کہ قوانین منصفانہ انداز میں نافذ ہوں گے تو ٹیکس ادا کرنا اخلاقی ذمہ داری کی بجائے بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ قانون کی پابندی رضاکارانہ عمل کے بجائے مجبوری بن جاتی ہے جس سے معاشرتی نظم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً ریاست کو نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے زیادہ نگرانی، زیادہ نفاذ اور زیادہ مالی وسائل خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ یوں عدالتی کمزوری محض قانونی مسئلہ نہیں رہتی بلکہ وقت کے ساتھ حکمرانی کی مجموعی لاگت میں اضافہ کر دیتی ہے اور ریاست و شہری کے درمیان اعتماد کا رشتہ بتدریج کمزور ہوتا جاتا ہے۔ طویل مدت میں عدالتی صلاحیت ریاست کی سمت کیوں طے کرتی ہے؟ وقت گزرنے کے ساتھ ریاستوں کی اصل شناخت صرف ان کی فوجی قوت یا معاشی حجم سے نہیں بلکہ ان کے اداروں پر موجود اعتماد سے بنتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہی ریاستیں طویل مدت میں مستحکم رہتی ہے جہاں شہری سرمایہ کار اور سرکاری ادارے اس یقین کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں کہ قوانین اور عدالتی احکامات مستقل اور قابل اعتبار رہیں گے۔ اس اعتماد کی بنیاد زیادہ تر عدالتی نظام کی کارکردگی پر قائم ہوتی ہے کیونکہ عدالتی ہی وہ ادارہ ہوتی ہے جو طاقت، قانون اور شہری حقوق کے درمیان توازن برقرار رکھتی ہے۔ ایک مضبوط اور مؤثر عدالتی نظام پالیسیوں کو
تسلسل فراہم کرتا ہے۔ جب عدالتی فیصلے واضح، غیر جانبدار اور دیر پا ہو تو حکومتی تبدیلیاں نظام کو ہلا نہیں پاتے۔ نئی حکومتی پچھلی پالیسیوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کے بجائے انہیں بہتر بنانے پر توجہ دیتی ہے، جس سے ریاستی سند برقرار رہتی ہے۔ اس کے برعکس جہاں عدالتی کمزوری موجود ہو وہاں ہر نئی قیادت اپنی ترجیحات کے مطابق پوری نظام کو دوبارہ ترتیب دینے کی کوشش کرتی ہے۔ نتیجتاً ریاست مستقل آغاز کی کیفیت میں پھنسی رہتی ہے، جہاں طویل مدتی منصوبہ بندی ممکن نہیں رہتی۔ دہائیوں بعد یہی فرق نمایاں ہو جاتا ہے۔ کچھ ریاستی ادارہ جاتی تسلسل کی بدولت استحکام، سرمایہ کاری اور اعتماد حاصل کر لیتی ہے، جبکہ دیگر مسلسل غیر یقینی پالیسی، عدم تسلسل اور کمزور حکمرانی کے چکر میں مبتلا رہتی ہے۔ اب اس تجزیے کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ ریاستی حکمرانی کی اصل طاقت بلند نعروں، سخت بیانات یا وقتی اقدامات میں نہیں، بلکہ اس خاموش یقین میں پوشیدہ ہوتی ہے جو شہریوں کے ذہن میں موجود ہوتا ہے کہ قانون بالآخر نافذ ہوگا اور انصاف مناسب وقت میں فراہم کیا جائے گا۔ جب معاشرے میں یہ اعتماد قائم ہو جائے تو نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے ریاست کو مسلسل طاقت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ لوگ قانون کی پابندی خوف سے نہیں بلکہ یقین کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ یہی غیر محسوس اعتماد ریاستی استحکام کی اصل بنیاد بنتا ہے۔ عدالتی صلاحیت دراصل وہ غیر نظر آنے والا ڈھانچہ ہے جو ریاستی نظام کو وقتی رد عمل اور ہنگامی فیصلوں سے نکال کر ایک مستقل اور قابل پیشگوئی نظام میں تبدیل کرتا ہے۔ مؤثر عدالتیں صرف تنازعات حل نہیں کرتے بلکہ مستقبل کے رویوں کی سمت بھی متعین کرتی ہے۔ جب فیصلے بروقت، شفاف اور مستقل ہو تو شہری، کاروباری حلقے اور ادارے طویل مدتی منصوبہ بندی کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح معیشت، انتظامیہ اور سماجی نظم ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے برعکس جہاں عدالتی صلاحیت کمزور ہو جائے وہاں حکمرانی بتدریج اپنی معنویت کھونے لگتی ہے۔ فیصلوں میں تاخیر، غیر یقینی نتائج اور قانون کی غیر مساوی نفاذ سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ قواعد مستقل نہیں بلکہ حالات کے تابع ہے۔ نتیجتاً افراد اور ادارے رسمی نظام پر انحصار کم کر دیتے ہیں اور متبادل غیر رسمی راستے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ رجحان ریاستی اختیار کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے، چاہے بظاہر فوجی طاقت، وسائل یا سیاسی اختیار موجود کیوں نہ ہو۔ یوں ثابت ہوتا ہے کہ مضبوط حکمرانی کی بنیاد طاقت کے اظہار میں نہیں بلکہ انصاف کے قابل اعتماد رفتار میں پوشیدہ ہوتی ہے۔